حافظ کو یہ حکم ملے گا پڑھتا جا چڑھتا جا۔ الحمد للہ نحمده ونستعینه ونستغفره ونؤمن به ونتوکل علیہ ونعوذ باللہ من شرور انفسنا ومن سیئات اعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلله فلا هادي له ونشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له ونشهد أن سيدنا وسندنا وشفيعنا وحبيبنا ومرشدنا وهادينا محمد صلى الله تعالى عليه وسلم أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم إنا نحن نزلنا الذكر وإنا له لحافظون صدق الله مولانا العظيم وعن ابن عمر رضي الله تعالى عنهما قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم لا حسد إلا في اثنين رجل آتاه الله القرآن ورجل آتاه الله مالا أو كما قال عليه الصلاة والسلام۔ سب کتابوں میں جو افضل ہے اسے قرآن کہتے ہیں۔ سب کتابوں میں جو افضل ہے اسے قرآن کہتے ہیں۔ جس نے اسے نازل کیا ہے اسے رحمان کہتے ہیں۔ بسالے اپنے سینے میں جو اس کے 30 پارے کو، بسالے اپنے سینے میں جو اس کے 30 پارے کو، زمانے بھر میں اس کو حافظ قرآن کہتے ہیں۔ معزز و مکرم طلبہ عزیز، آج کے مہمان خصوصی ڈاکٹر محسن ہاشمی صاحب فتح ٹولہ سے تشریف لائے ہوئے، فتح ٹولہ کے امام محترم قاری رزیق احمد صاحب، چند مساجد کے ائمہ حضرات اور دیگر لوگ، آپ نے آج کی اس مجلس میں شرکت کی ہے۔ یہ ہمارے اور آپ کے لیے بڑی سعادت کی بات ہے۔ سعادت کی بات اس لیے ہے کہ اس مجلس کا تعلق دنیا سے نہیں ہے۔ اس مجلس کا تعلق جناب محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے ہے، اور حضور پاک علیہ السلام سے ہوتے ہوئے جو کڑی لوح محفوظ تک خدائے وحدہ لا شریک لہ تک پہنچتی ہے، اس سے آج کی مجلس کا تعلق ہے۔ یقیناً ہم لوگ سعادت مند ہیں، بڑے ہی خوش نصیب ہیں، اور خوش نصیب ہیں وہ طلبہ جنہوں نے قرآن کریم کو اپنے سینے میں محفوظ کر لیا ہے، جسے اللہ رب العالمین منتخب کرتے ہیں، جسے اللہ محبت کی نگاہ سے دیکھتے ہیں، اور جس کے درجات کو اللہ عالم آخرت میں بڑھانا چاہتے ہیں۔ ایسے ہی لوگوں کا انتخاب حفظ قرآن کے لیے ہوتا ہے۔ ایسے ہی لوگوں کو اللہ رب العالمین چنتے ہیں، اور چننے کے بعد اس کے سینے میں اپنے مقدس کلام کو محفوظ کر دیتے ہیں۔ یہ کوئی معمولی بات نہیں ہے، چونکہ قرآن مقدس یہ کسی انسان کا کلام نہیں ہے، بلکہ اللہ رب العالمین کا کلام ہے، اور جس انسان نے اللہ کے کلام کو اپنے سینے میں محفوظ کر لیا وہ اللہ کا آدمی ہو جاتا ہے، پرسنل آدمی ہو جاتا ہے۔ حدیث کے اندر اللہ کے نبی علیہ السلام نے فرمایا، اللہ کہتے ہیں کہ میرے گھر کے لوگ وہ ہیں جنہوں نے میرے کلام کو اپنے سینے میں محفوظ کر لیا ہے۔ تو جن لوگوں نے اپنے سینے میں قرآن کریم کو محفوظ کر لیا وہ اللہ کے گھر کے خاص لوگ ہو گئے۔
اللہ کون ہے؟ ہر کوئی جانتا ہے، ہر مسلمان جانتا ہے کہ اللہ وہ ہے جس نے آسمان بنایا، جس نے زمین بنائی، ذرے ذرے کو پیدا کیا، کائنات کا سارا نظام اسی کے قدرت میں ہے۔ وہ جب چاہے زمین کو توڑ دے، جب چاہے آسمان کو پھوڑ دے، ستارے کو بے نور کر دے، چاند کی روشنی چھین لے، سورج کی روشنی کو غائب کر دے۔ اللہ اس ہستی کا نام ہے، اللہ اس ذات کا نام ہے جس نے ہم کو بھی بنایا، کائنات کو بنایا اور کائنات کے ذرے ذرے کو بنایا۔ قرآن کریم کو اپنے سینے میں محفوظ کرنے والا انسان اللہ کا خاص اور محبوب بندہ بن جاتا ہے، وہ اللہ کے گھر کے خاص لوگ ہو جاتے ہیں۔ اب جس نے اس کو محبت کی نگاہ سے دیکھنے کی کوشش کی، اس نے حضور پاک علیہ الصلوۃ والسلام کو محبت کی نگاہ سے دیکھا، اور جس نے حضور پاک علیہ الصلوۃ والسلام کو محبت کی نگاہ سے دیکھا، گویا اس نے اللہ رب العالمین کو محبت کی نگاہ سے دیکھا، اور جس نے اللہ کو محبت کی نگاہ سے دیکھا یقیناً وہ اللہ کا خاص، مقرب، محبوب، مقبول اور پسندیدہ بندہ بن جاتا ہے۔ ہر مسلمان کی دلی خواہش ہوتی ہے کہ ہم اللہ کے محبوب بندوں میں شمار ہو جائیں۔ ہر مسلمان یہ چاہتا ہے کہ مالک حقیقی کے قریب ہم بھی پہنچ جائیں۔ پہنچنے کے بہت سارے راستے ہو بھی سکتے ہیں، لیکن ایک راستہ یہ بھی ہے کہ اللہ کے کلام کو پڑھ کر کے اللہ سے قرب حاصل کیا جائے۔ اگر ہم قرآن پڑھنا نہیں جانتے ہیں تو جو لوگ قرآن پڑھنے والے ہیں ان کو محبت کی نگاہ سے دیکھیں، ہم اس راستے سے بھی اللہ کے قریب ہو سکتے ہیں۔ اگر ہم قرآن پڑھنا نہیں جانتے ہیں، ہماری اولاد نے قرآن نہیں پڑھی ہے، تو جس ادارے کے اندر قرآن کریم کی تعلیم دی جاتی ہے کم سے کم اس ادارے کو محبت کی نگاہ سے دیکھیں۔ آج کے اس دور میں جہاں اس جیسے ادارے کو بند کرنے کی پوری کوششیں چل رہی ہے، چھوٹے ادارے سے کسی حافظ قرآن کا نکلنا یقیناً یہ اس بات کی علامت ہے کہ اس کے اندر رہنے والے اساتذہ نے، اس کے اندر کام کرنے والے لوگوں نے ان بچوں پر بڑی محنت کی ہے، اس کو سیکھا ہے، اس کو سنوارا ہے۔ سیکھنے سنوارنے کے بعد پوری آبیاری کے بعد آج اس کے سر کے اوپر دستار رکھی گئی ہے، پگڑی رکھ دی گئی ہے۔ یہ پگڑی معمولی پگڑی ہے، اس پگڑی کی کوئی قیمت نہیں ہے، اس پگڑی کی کوئی حقیقت نہیں ہے، اس کی قیمت 50-60 روپے ہو سکتی ہے، لیکن اس کے سینے میں جو قرآن ہے یہ پوری دنیا کے لیے کل بھی چیلنج تھا، پوری دنیا کے لیے آج بھی چیلنج ہے، اور پوری دنیا کے لیے قیامت کی صبح تک چیلنج رہے گا۔ تقریباً 1450 سال کا عرصہ گزر گیا، لیکن قرآن مقدس کی ایک آیت تو دور کی بات ہے، آج تک ایک شعبے کے اندر فرق نہیں آ سکا، ایک نقطے کے اندر فرق نہیں آ سکا۔ ہزار آدیاں چلتی رہی، آج بھی چل رہی ہے۔ قرآن کریم کو ختم کرنے کی کوششیں ہر دور میں چلی ہے، لیکن جنہوں نے قرآن مقدس کو ختم کرنے کی کوشش کی ہے ان لوگوں کا خاتمہ ہو گیا، اور قرآن آج بھی اسی طرح سے ہے جس طرح سے جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے قلب اطہر پہ مکہ کی وادی میں، مدینہ کی وادی میں حضرت جبرائیل علیہ السلام کے ذریعے نازل کیا گیا تھا۔ آج بھی بیائی نہیں، قرآن مقدس موجود ہے اور قیامت تک موجود رہے گا۔ نوجوانوں بزرگوں، میں اپنی بات کو طول نہ دیتے ہوئے چند باتیں آپ کے سامنے پیش کر کے اپنی بات ختم کروں گا، کیونکہ وقت کی قلت دامنگیر ہے۔ ہر مسلمان کو چاہیے کہ اپنی اولاد کو دین کی تعلیم دیں، قرآن مقدس کی تعلیم دیں۔ یہی وہ تعلیم ہے جو دنیا کے اندر بھی کامیابی دلا سکتی ہے، آخرت کے اندر بھی کامیابی دلا سکتی ہے، اور دونوں جہاں کی کامیابی اسی میں منحصر ہے۔ امام شافعی رحمت اللہ علیہ کا زمانہ ہے، ایک شخص تھا، اس کے گھر میں کوئی اولاد نہیں تھی، نہ لڑکا تھا نہ لڑکی تھی۔ بڑی منت و سماجت کے بعد ایک لڑکی کی پیدائش ہوتی ہے۔ پیدائش ہوتے ہی وہ آدمی قسم کھا لیتا ہے کہ قسم اللہ کی میں اپنی بیٹی کو دونوں جہان کی نعمت سے مالا مال کروں گا، دونوں جہان کی نعمت سے میں اپنی
اپنی بیٹی کو نوازوں گا۔ وقت گزرتا گیا، لڑکی دھیرے دھیرے بڑی ہوتی گئی، باپ ادھر پریشان، میں نے قسم کھا رکھی ہے کہ اپنی بیٹی کو دونوں جہان کی نعمتوں سے مالا مال کروں گا، لیکن میری اوقات کیا ہے، میری حیثیت کیا ہے، میری بساط کیا ہے، میری طاقت میں کیا ہے، میری قدرت میں کیا ہے، میں کہاں سے اپنی بیٹی کو دونوں جہان کی نعمت سے مالا مال کر سکتا ہوں۔ ایک ایک عالم کے پاس گئے اور ان سے پوچھنے لگے، آپ بتائیے میں نے قسم کھا رکھی ہے، اس قسم کی بھرپائی کیسے ہو؟ کیا میری قسم ٹوٹ جائے گی یا میری قسم برقرار رہے گی؟ میں قسم کو پورا کرنا چاہتا ہوں۔ جب وہ آدمی امام شافعی رحمت اللہ علیہ کے پاس پہنچا اور امام شافعی رحمت اللہ علیہ کے سامنے بیان کیا کہ حضرت والا، جب اس بچی کی پیدائش ہوئی تھی میں نے قسم کھا رکھی ہے کہ میں اپنی بچی کو دونوں جہان کی نعمت سے مالا مال کروں گا، لیکن میں تو معمولی آدمی ہوں، دونوں جہان کی نعمت جب میرے پاس میسر نہیں ہے تو میں اپنی بیٹی کو کیسے دے سکتا، ان نعمتوں سے کیسے مالا مال کر سکتا؟ امام شافعی رحمت اللہ علیہ نے کہا گھبرانے کی کوئی بات نہیں ہے، آپ اپنی بیٹی کو دونوں جہان کی نعمت دے سکتے ہیں۔ اس کے چہرے پہ مسکراہٹ آ گئی کہ میں ایسا آدمی اپنی بیٹی کو دونوں جہان کی نعمت دے سکتا؟ امام شافعی رحمت اللہ علیہ نے کہا کہ ہاں آپ دے سکتے ہیں۔ کہا حضرت حل بتائیے، طریقہ بتائیے، راستہ بتائیے، وہ کون سا راستہ ہے جس کو اختیار کرنے کے بعد میں اپنی بیٹی کو دونوں جہان کی نعمت دے سکتا ہوں؟ امام شافعی رحمت اللہ علیہ نے کہا کہ تم اپنی بیٹی کو قرآن کریم کی تعلیم دو۔ کس چیز کی؟ امام شافعی رحمت اللہ علیہ نے کہا کہ تم اپنی بیٹی کو قرآن کریم کی تعلیم دو، اور جب بیٹی سن بلوغ کو پہنچ جائے اس کی شادی کرو، اس کا نکاح کرو، تو رخصتی کے وقت قرآن کریم کا ایک نسخہ اس کے ساتھ دے دو۔ تم نے تعلیم بھی دی، قرآن کریم کا نسخہ بھی بیٹی کے ساتھ دے دیا، تو تم نے جو دونوں جہان کی نعمت سے اپنی بیٹی کو مالا مال کر دیا، اپنی بیٹی کو نواز دیا۔ نوجوانوں، بزرگوں، یہ حفاظ کرام دونوں جہان کی نعمت سے مالا مال ہو رہے ہیں، دنیاوی نعمت سے بھی اخروی نعمت سے بھی۔ ضرورت اس بات کی ہے کہ اس جیسی مجلس محنت رنگ لا رہی ہے، اس کی قربانی رنگ لا رہی ہے، اور پچھلے ایک سال میں جہاں تک میں اس مدرسے کو محسوس کر رہا ہوں، جان رہا ہوں، یہ تیسرا پروگرام ہے حفاظ کرام کے تعلق سے، دستار کے تعلق سے۔ بڑی خوش نصیبی ہے ہمارے لیے بھی کہ ہمیں بار بار اس جیسے پروگرام میں شرکت کا موقع مل رہا ہے، اور بڑی سعادت مندی ہے ان اساتذہ کے لیے بھی جو اس طرح کے بچوں کو تیار کر کے عوام کے سامنے لا رہے ہیں، تاکہ دنیا کے اندر چلنے والی آندھی اور طوفان کا ڈٹ کر مقابلہ کر سکے، اور اسلام کے ماننے والوں پر اگر کسی طرح کی کوئی آنچ آئے تو یہ سینہ سپر ہو کر کے ان تمام چیزوں کو حتی الامکان، حتی المقدور دفاع کرنے کی کوشش کر سکے۔ نوجوانوں، بزرگوں، یہ مدرسہ تعاون سے چلتا ہے، ہمارے اور آپ کے تعاون سے چلتا ہے، چندے سے چلتا ہے۔ جہاں تک ہو سکے ہم اس مدرسے کا بھرپور تعاون کریں۔ تعاون کرنے کا نتیجہ یہ ہوگا، ایک واقعہ بتا کر کے میں اپنی بات ختم کر دیتا ہوں، کہ ایک آدمی نے درخت لگایا، درخت لگانے کے کچھ دنوں کے بعد اس آدمی کا انتقال ہو گیا، وہ آدمی اس درخت کا پھل نہ کھا سکا۔ ایک مرتبہ ایک راہگیر تیز دھوپ میں اس درخت کے سایہ میں آرام کرتا ہے، اس سے ایک پھل توڑ کر کھاتا ہے۔ ادھر وہ آدمی آرام کر رہا ہے، درخت سے پھل توڑ کر کھا رہا ہے، ادھر درخت لگانے والوں کا انتقال بہت پہلے ہو چکا ہے۔ اللہ رب العالمین نے اس راہگیر کے سایہ میں آرام کرنے اور اس درخت سے پھل توڑ کر کھانے کی وجہ سے وہ آدمی جو گنہگار تھا، جہنم کی آگ کا ایندھن بنا ہوا تھا، اللہ نے اس کی مغفرت فرما دی۔
اللہ نے اس کی مغفرت فرما دی۔ کسی آدمی کے خواب میں آتا ہے، اپنی خوشی کا اظہار کرتا ہے کہ اللہ رب العالمین نے میری مغفرت فرما دی۔ پوچھا سبب کیا ہے، وجہ کیا ہے؟ کہا مجھے یاد بھی نہیں تھا، میں تو بھول گیا تھا۔ راستے کے کنارے میں نے ایک درخت لگا دیا تھا، ابھی ایک راہگیر وہاں سے گزرا، اس نے سایہ میں آرام کیا، پھل توڑ کر کھایا۔ اس کے سایہ میں آرام کرنے کی وجہ سے، پھل توڑ کر کھانے کی وجہ سے اللہ رب العالمین نے میری مغفرت فرما دی۔ اگر ہم اس مدرسے کو اٹھاتے ہیں، اس میں تعاون کرتے ہیں، ایک بچہ بھی اگر ہمارے خرچ پر حافظ قرآن بن جاتا ہے یا نہیں بنتا ہے، ہم نے 1 روپیہ دے دیا، 10 روپیہ دے دیا اور مدرسہ میں خرچ ہو گیا، اور جب تک یہ مدرسہ رہے گا اس میں قال اللہ اور قال الرسول کی صدائیں بلند ہوتی رہے گی، قرآن کریم کی تلاوت ہوتی رہے گی۔ ہم چاہے دنیا سے چلے جائیں لیکن اس کا اجر، اس کا ثواب ہم کو قبر کے اندر ملے گا، قبر کے اندر ہمیں ثواب سے، اجر عظیم سے نوازا جائے گا۔ اور یہی ہماری اصل پونجی ہے، اس لیے کہ دنیا تو وقتی چیز ہے، دنیا کے اندر کوئی رہنے کے لیے نہیں آیا، ایک راستہ آنے کا ہے، دوسرا راستہ جانے کا ہے۔ یہ دنیا پلیٹ فارم کی طرح سے ہے، ٹکٹ لے کر ہم اپنے ہاتھ میں کھڑے ہیں، نہ جانے کب ہمارے نام کی گاڑی آ جائے اور ہمیں یہاں سے رخصت کرنا پڑے۔ ہم پلیٹ فارم پر بیٹھے ہوئے ہیں، پلیٹ فارم پر کھڑے ہیں، بس گاڑی کی آمد کا انتظار ہے، گاڑی آئے گی، ڈبے میں بیٹھیں گے اور دوسری منزل کا سفر یہاں سے شروع ہو جائے گا۔ نوجوانوں بزرگوں، یہ دنیا تیسری دنیا ہے۔ ہم عالم ارواح میں تھے، وہاں سے نکل کر ماں کے پیٹ میں آئے، مادر رحم میں آئے، جب وہاں کا وقت پورا ہو گیا تو ہم عالم فانی میں آئے ہیں، جب یہاں کا وقت پورا ہوگا عالم برزخ میں جائیں گے، جب وہاں کا وقت پورا ہوگا عالم محشر میں جائیں گے، جب وہاں کا وقت پورا ہوگا تو پھر اپنے اعمال کی بدولت انسان جنت یا جہنم میں پہنچ جائے گا۔ تو ہم مستقل سفر کر رہے ہیں، ابھی ہم مسافر ہیں، سفر میں ہیں۔ یہ تیسری دنیا ہے، چوتھی دنیا کا انتظار ہے، پانچویں اور چھٹی دنیا کا انتظار ہے، اور کرنے کی جگہ صرف یہ ہے۔ ہم 2 دنیا سے گزر کر کے آئے، ہم نے کچھ نہیں کیا، عالم ارواح میں ہم نے کچھ نہیں کیا، مادر رحم میں ہم نے کچھ نہیں کیا۔ کرنے کی جگہ یہ عالم فانی ہے، یہ دنیا ہے۔ اس کے بعد جو عالم برزخ ہے، ہم اور آپ نے جو کچھ کیا ہے اس کے مطابق اللہ کا رزلٹ، اللہ کا فیصلہ ہمارے سامنے آئے گا۔ اس کے بعد کی جو دنیا ہے اس میں بھی کرنے دھرنے کی جگہ نہیں ہے، بلکہ یہ دنیا یہاں ہم جو کچھ بھی کر رہے ہیں اسی پر ہمارے وہاں کے معاملات بھی ڈیپینڈ کر رہے ہیں۔ اور اس کے بعد کی جو دنیا ہے وہ آخری دنیا ہے، جنت اور جہنم کا فیصلہ ہو جائے گا۔ تو جب کرنے دھرنے کی جگہ یہ ہے اور ہم کو اس بات کا پورا یقین ہے کہ آج نہ کل ہم کو مرنا ہے، تو کیوں نہ ہم وہ چیز حاصل کریں جو یہاں سے لے کر وہاں تک، دنیا سے لے کر آخرت تک ہمیں کامیابی دلا سکے۔ اللہ رب العالمین ہمیں اور آپ کو کہنے سننے سے زیادہ عمل کی توفیق عطا فرمائے۔ آمین ثم آمین، وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔